ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن آ جاتا ہے, جن چڑھ جاتا ہے اور آوازیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کھورنا شروع ہو جاتے ہیں جی. اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ جن ان کے پیر بابوں کے پاس لے جا کر ان کو مار پڑواتے ہیں, 100 قسم کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جن تھا یہ, اور ہم نے یہ جن اس کو جو دن کے جنات کے دورے پڑتے تھے وہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا. آپ جنات نکالتے ہیں, جن شن نکالتے ہیں آپ باہر؟ استغفر اللہ العظیم. دیکھیں مخلوقات جو ہے نا اللہ پاک نے بے شمار بنائی ہیں, اس میں ان کے وجود پہ تو انکار نہیں ہے. مچھلیاں ہیں, بکریاں ہیں, ڈڈو ہیں, جن بھی ہیں, جن بھی ہیں. تو لیکن یہ جو جن آنا نکالنا مطلب اب اینڈ پروفیشنل لائف میں ہیں ہم لوگ. میں نے تو نہیں دیکھا کبھی ایسا. ہزار مریض دیکھ چکے ہیں. ہاں لیبلڈ مریض ہمارے پاس 20 سے 30% جو مریض آتے ہیں ان سب پہ یہی لیبل ہوتا ہے کہ جن ہے, کہ ان پہ سرات ہیں, ان پہ جن آتا ہے, اور وہ بیہیو بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو نارمل لوگ غصہ, آوازیں تبدیل کرتے ہیں, انگلش بول لیتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں وہ. جی وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ آڈ بیہیویئر جو ہے نا اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسٹرینج بیہیویئر ہوتا ہے ان کا, اور مختلف جو دیکھو جو ان نون ہوتا ہے نا اس کو آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. جو ان نون ہوتا ہے نا آپ کے لیے اس کو آپ جو مرضی قیاس کر لیں. تو جب ہماری عوام کو بیسک شعور نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری بھی ہے, یہ کوئی کچھ بھی ہے. جب پہلی دفعہ ریڈیو بنا تھا تب بھی لوگوں نے جادو سمجھا تھا. جب پہلی دفعہ ٹی وی بنا تھا تو لوگوں نے اس وقت بھی بھگوان ہی سمجھا تھا کہ یہ حاضر ہو گیا بندہ. تو یہ جن نہیں ہے, بیماری ہے کوئی؟ جی 100% بیماریاں ہیں. دیکھو بہت سی آپ کا جو ذہن ہے اس سے کمپلیکیٹڈ کوئی چیز اللہ پاک نے بنائی نہیں ہے. اور اس پہ ایمان لانے کے لیے میرا خیال ہے اگر بندہ صرف انسان کو اسٹڈی کر لے تو اس کی قدرت اور اس کے کمال پہ ایمان لے آتا ہے. تو اس کے بے شمار کرشمے ہیں. اب جیسے ہماری بہت سی بیماریاں ہیں اس میں آپ کو ایسے ہی جیسے ہم بیٹھے گفتگو کرتے ہیں, لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہیں آپ سے, ان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے کھلی آنکھوں سے, اس آواز سے وہ آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, وہ مختلف شکلوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اب جس بندے کو نہیں پتا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ کوئی حاضر ہوا ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ اس کو قیاس کر لے گا, پتہ نہیں یہ ہستی ہے, پتہ نہیں یہ جن ہے. تو معلوم نہ ہونے پہ آپ جو مرضی لیبل لگا لیں تو ان آوازوں سے لوگ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. پھر بہت سی بیماریاں جن میں لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میرے پہ ولایت آ گئی ہے, میں چن لیا گیا ہوں, اور اس میں بندہ اپنے آپ کو بہت عرفہ مقام پہ محسوس کرتا ہے. یہ بھی نفسیاتی بیماری ہے. یہ میں کا ایپیسوڈ ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں گا ہو جائے گا. اس میں لوگ کئی گنا طاقت فیل کرتے ہیں. 6 دن سوتے نہیں ہیں, 50 کلومیٹر چل کے بھی نہیں تھکتے. سارا سسٹم ہائپر فیز پہ چلا جاتا ہے. اب جس کو نہیں پتا وہ بھی یہی سمجھے گا, یہ تو آس پاس والے بھی یہی سمجھیں گے. یہ جو جن والی بندوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, جس کو جن والی ہوتی ہے, اس بیماری کا کیا نام ہے؟ یہ جو آوازیں بدل جاتی ہیں, کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اکثر نفسیاتی دوروں پہ ہوتا ہے. جیسے ہسٹیرک فٹس ہوتے ہیں. ہسٹیرک فٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا, یہ دس از کرائی فار ہیلپ. اس میں لوگ جب اس طرح ظلم یا جبر یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر عجیب و غریب سمٹمس اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی ہوتی. کیا کیا سمٹمس ہوتے ہیں اس میں؟ کوئی بھی مطلب جیسے ایک بچی ہے, کوئی اس کی آواز غائب ہو جاتی ہے, وہ بول نہیں پاتی, اس کی ٹانگیں حرکت کرنی بند کر دیتی ہیں, یا وہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتی ہے جو کسی نے دیکھی نہ سنی. حالانکہ ایسا جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب لاشعوری بیس پہ ہو تو رہا ہوتا ہے,
لیکن اس میں کوئی جینون فزیکل ریزن نہیں مل رہی ہوتی، لائک اس کی ٹانگیں نہیں چل رہی، لیکن لاشعور نے بند کی ہوتی ہے حرکت، بٹ اس میں کوئی نرو ڈیمیج نہیں ہوتا، کوئی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، انڈر سٹریس ایسی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. تو اس کی جو عجیب و غریب حرکتیں ہیں ان کو نوٹس کرنا ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے. تو وہ جو اپنا بیان نہیں کر پاتا انسان، تو پھر وہ لاشعور عجیب و غریب علامتیں اڈاپٹ کر کے اپنی آواز پہنچانا شروع کر دیتا ہے. جو لوگ ویل کمیونیکیٹنگ ہوتے ہیں ان میں یہ علامتیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گھٹن جب اپنا رستہ نہیں ڈھونڈتی تو پھر وہ عجیب و غریب سمٹم اختیار کرتی ہے، نہ فیملی نوٹس کرتی ہے ان کی فیلنگس، نہ سراؤنڈنگ. تو اس طرح کی حرکت فیملی بھی بڑا نوٹ کرتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ آج یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، آج تو یہ کسی اور ہی طرح بول رہی ہے، آج یہ اس طرح کر رہی ہے. ایسے مریضوں میں دوسرا فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ ان میں انڈیوس کیا جاتا ہے. لائک اگر ان کو کسی بابوں کے پاس، عاملوں کے پاس لے جایا جاتا ہے تو کیونکہ ان مریضوں میں ایجوکیشن لیول یا ان کا بلیف سسٹم اتنا میچور نہیں ہوتا، تو وہ جو ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پہ یہ جن آیا ہے، تمہارے پہ یہ ہوا ہے، تو وہ ویسا ویسا وہ سوچ کے بلیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان میں سسٹم ان کا جو سمٹمز ہیں وہ اور سے اور ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. وہ اسی طرح آوازیں نکالنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ ان کو ٹرانس میں لے کے جو حاضریاں کرواتے ہیں ان کی آواز چینج ہونے لگ جاتی ہے. ہاں حاضری جو ہوتی ہے یہ کیونکہ ان کا بہت زیادہ ویک ہوتا ہے بلیف سسٹم، اور ان کو وہ اس طرح سے ٹرانس میں لیتے ہیں. وہ جو عامل بیٹھا ہوا ہے وہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، وہ اس نفسیات سے کھیل رہا ہے سال ہر سال سے. وہ اس کو اتنا ٹرانس میں لے لیتا ہے اور اس کی کمزور پرسنالٹی کا فائدہ اٹھا کے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ اب یہ آ رہا ہے، اب تم بوجھ محسوس کر رہے ہو، اب یہ ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے لیتا ہے کہ وہ اس ہپنوٹزم میں بہتا چلا جاتا ہے مریض، اور وہ وہی کچھ بولنے لگ جاتا ہے جو وہ اس میں انڈیوس کرتا ہے. تو اسی کو حاضری کہتے ہیں. وہی سوالوں کے جواب دینے لگ جاتا ہے، وہ بلوانا شروع کر دیتا ہے. اور جو مہا جاہل فیملی بیٹھی ہوتی ہے وہ اور زیادہ ایمان لے آتی ہے اس عامل پہ کہ جی یہ دیکھو ہمارے بچی کو اس نے بلوا دیا، یہ جن بھی حاضر ہو گیا، مرشد بھی بنا لیتے ہیں. جی یہ کو کاف سے آیا تھا، میں نے عمرہ کرانے بھیج دیا، اب میں نے یہ کر دیا. مطلب اتنے ایک ڈرامے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ہماری جو ریلیجن میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ویسی شرم آتی ہے اب ان کا ذکر کرتے. تو ایک اور جو بیماری جیسے یہ پرانی ہم نے سنی ہے دوروں کی بیماری ایپیلیپسی، جو ٹرو فٹس ہوتے ہیں، دلدل پڑتی تھی یہ وہ، اس کے تو بہت پرانے آپ نے سالہ سال سے قصے سنے ہیں. لوگوں کو جن سمجھنا اور کہ جی اس میں آ گیا اب یہ تڑپا رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کو جلا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے وہ کئی بچوں کو آگ پہ چلا دیتے تھے. وہ آپ کے پاس آتے ہیں کئیوں کے پاؤں ضائع ہو گئے، کئیوں کو مار مار کے ٹارچر کر کے. مریض روتے ہیں بعد میں کہ میرے یہ ابا نے مجھے اتنا مروایا، فلاں بابے سے مروایا. مریض روتے ہیں اس ٹارچر سے. فیملی جو کرواتی ہے ان جاہلوں کے ہاتھوں. مریض ٹھیک ہونے کے بعد اپنی بپتا جب سناتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، تو وہ خود روتے ہیں کہ میں اتنی اذیت میں تھا اور انہوں نے مجھے اس ظالم کے آگے ڈال دیا اور اس نے مجھے دھونیاں دیں، کبھی میرے یہ پینسل رہے رکھی انگلیوں میں اور مجھے ٹارچر کر کے کہتا ہے چھڑی سے مارتے ہیں، کبھی کہتا ہے یہ مکر کر رہی ہے. خدا مطلب وہ یہی جہالت کی انتہا ہے نا کہ اللہ نے خلیفہ بنا کے جس کو بھیجا وہ کن مکروہات میں پڑا ہوا ہے. اور کچھ جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو کس طرح سے دیکھو اپنے دھندے کے لیے، چار آنے کمانے کے لیے دین سے کتنی دور لے گئے. ڈاکٹر صاحب ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے، یہ نفسیاتی دورے ان کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ نفسیاتی ہے، مرگی کے ٹرو فٹس ہیں، اور بیماریاں ہیں، مینک ایپیسوڈز ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے، شیزوفرینیا میں آوازیں آتی ہیں، ڈرگ انڈیوس سائیکوسس، چرس والے بے شمار، آئس والے بے شمار لوگوں میں وہ بھی ان جن والی کیفیت میں آ سکتے ہیں ان کے اوپر بھی.
آپ آ سکتے ہیں اگر وہ بہت کیوٹ سٹیج پہ ان میں بھی اٹیک ہو جائے, ڈرگ انڈیوس سائیکوسس, مینک ایپیسوڈ آ جاتا ہے اکثر چرس والوں میں بھی, اور کسی بھی وجہ سے اگر یہ ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے نا, اینی اب نارمل بیہیویئر, کہ ایک بندہ جو ایسا نہیں تھا اب اگر ایسا ہو گیا ہے, آپ اس کو جا کے سائیکیٹرسٹ سے ایویلیویٹ کرائیں, اس کو دوائی لے کے دیں. دے مسٹ بی سم ریزن. ڈاکٹر صاحب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کمپلیٹلی پاسبل ہے, اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ تو 100% ہو جاتا ہے. جیسے اب ایک جن شین اتار دیتے ہیں آپ سارے, یہ اللہ میں کون ہوتا ہوں, میں تو مطلب ایک بیماری ہوئی نا یہ, جس کو یہ لوگ جن بناتے ہیں نا, تو آپ وہ سیٹ کر دیتے ہیں. بیماری ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتا ہوں, وہ تو شفا تو شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو جو جتنا میری سمجھ میں آ رہے, اب جیسے کوئی ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کا ہم ذکر کر رہے تھے, کسی نشے سے اگر آپ کے ذہن پہ ایسے اثرات آئے ہیں تو وہ تو 2-3 ہفتے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو وہ جو مینک ایپیسوڈ ہے جس میں تیزی آ جاتی ہے, آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ولی بن جاتے ہیں اور بزرگ بن جاتے ہیں, کچھ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, کرامات دکھاتے ہیں, تو وہ بھی کوئی 2-3 مہینے میں بندہ بالکل نارمل فیز میں آ جاتا ہے. 2-3 مہینے کا ٹریٹمنٹ لیں تو نارمل فیز میں آ کے اپنا نارمل فنکشننگ شروع کر دیتے ہیں. گزاریں. ایون شیزوفرینک جو پیشنٹ ہے جس میں آوازیں, جس میں انٹریٹڈ لوگ ملنگ بن جاتے ہیں, گلیوں میں پھرتے ہیں, اس میں اگر آپ اچھا ٹریٹمنٹ شروع میں کروا لیں تو آپ بڑی نارمل لائف گزارتے ہیں. تو علاج فرض ہے. اللہ پاک نے ہمیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا ہے, ان مکروہات کے لیے نہیں بھیجا. یہ بیماری, آزمائشیں, یہ تو پارٹ آف لائف ہے, یہ آتی رہیں, ان کو آپ سائنٹیفکلی ٹریٹ کریں, اللہ سے دعا کریں اور زندگی گزاریں. ظاہر ہے زندگی گزاریں. یار دین ان چیزوں کے لیے تو نہیں آیا. بالکل, وہ تو کسی اعلیٰ عرفہ مقصد کے لیے جس کو آپ نے پھوکے مارنے کے لیے رکھ لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. مائی پلیئر.